تغییر حمزہ نہ تخفیف گوین، حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں، تغییر حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف گوین تخفیف کہتے ہیں، و تغییر حرف علت را، اور حرف علت کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں، و دراوردن یک حرف را در دیگرے، اور ایک حرف کو اندر لانا در دیگرے یعنی داخل کرنا، اور ایک حرف کو داخل کرنا دوسرے میں، و مشدد نمودن را ادغام، اور مشدد کرنے کو ادغام کہتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر کے مشدد بنانے کو ادغام کہتے ہیں۔ حمزہ کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہو، چاہے آپ اس کو ساکن کر دیں یا حرف علت سے بدل دیں، اسے تخفیف کہتے ہیں، حرف علت کی کوئی بھی تبدیلی ہو، ٹھیک ہے، اسے اعلال کہتے ہیں، اور ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر کے مشدد کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ فصل اول در محموز، یہ پہلی فصل محموز کے بیان میں مشتمل پر دو قسم، یہ مشتمل ہے دو قسم پر۔ قسم اول در قواعد تخفیف حمزہ، پہلی قسم حمزہ کے تخفیف کے قواعد میں۔ اب قاعدہ، پہلا قاعدہ، حمزہ منفردہ ساکنہ وفق حرکت ما قبل خود شود جوازن، حمزہ ہو منفردہ ہو ساکنہ ہو اپنے ما قبل کی حرکت کے مطابق، پہلا قاعدہ، حمزہ منفردہ ساکنہ، حمزہ ہو منفرد ہو اور ساکن ہو تو اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، جیسے رأسن، اسی طرح آتا ہے ذئبن، کیا، بؤسن، تو کہا حمزہ ہو ساکن ہو اکیلا ہو، منفرد ہو ایک حمزہ ہو اور ساکن ہو تو ما قبل کی حرکت کے مطابق ہو جاتا ہے جوازن، یہ جوازی قاعدہ ہے۔ ما قبل میں کیا ہے؟ فتحہ، ما قبل میں کیا ہے؟ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، یعنی بعد فتح الف و بعد ضمہ واو و بعد کسرہ یا، چو راسن و ذیبن و بوسن، اب راسن سے راسن پڑھنا بھی جائز ہے، ذیبن سے ذیبن پڑھنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح بؤسن سے بوسن پڑھنا بھی، بؤسن پڑھنا بھی جائز ہے، بوسن پڑھنا بھی جائز ہے، ذئبن پڑھنا بھی جائز ہے اور ذیبن پڑھنا بھی جائز ہے، اسی طرح رأسن پڑھنا بھی جائز ہے اور راسن پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ حمزہ ہو ساکنہ ہو منفرد ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا قاعدہ، حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ وجوباً وفق حرکت ما قبل شود، چون آمنا و اومنا و ایمانن، حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ، حمزہ ساکن ہو لیکن حمزہ متحرکہ کے بعد ہو، یعنی دو حمزہ آ جائیں، کتنے حمزہ آ جائیں؟ دو حمزہ جمع ہو جائیں، پہلا متحرک ہو دوسرا کیا ہو؟ ساکن ہو، تو کہا حمزہ ساکن حمزہ متحرکہ کے بعد ہو تو وجوباً اپنے ما قبل کی حرکت کے مطابق ہو جاتا ہے، اپنے حمزہ ساکن اور حمزہ متحرکہ کے بعد، تو اب دو حمزے جمع ہو گئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق یہ جو ہے حرف علت سے بدل جاتا ہے وجوباً، تو وجوبی قاعدہ، یہ کیا ہے؟ وجوبی قاعدہ ہے، کچھ مسئلہ ہے؟ کیا رہی؟
یہ اس وجہ سے کھڑکی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہاں سے بھی لوگ گزرتے ہیں نا آگے کے پیچھے دائیں بائیں، تو اکثر آتا ہے نا، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، تو کہہ رہے ہیں حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ، حمزہ ساکنہ ہو حمزہ متحرکہ کے بعد تو وجوباً وفق حرکت ما قبل شود، تو اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے وجوباً، جیسے آمنہ سے آمنہ یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آمنہ پڑھنا، اب یہ واجب ہے، اس کو آپ آمنہ نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ آمنہ۔ اسی طرح اومنہ سے اومنہ، ضمہ کے موافق کیا ہے؟ واو، ضمہ کے موافق کیا ہے؟ واو، تو یہ حمزہ واو سے بدل جائے گا، اومنہ۔ اور اسی طرح ایمانن، کسرہ کے موافق کیا ہے؟ یا، تو اب یہ حمزہ جو ہے یا سے بدل جائے گا، ایمانن۔ اور یہ وجوبی قاعدہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ ایمانن نہیں پڑھ سکتے بلکہ ایمانن ہی پڑھیں گے۔ تو دوسرا قاعدہ، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے وجوباً، ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے وجوباً۔ دو قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ، حمزہ منفردہ مفتوحہ بعد ضمہ واو شود بعد کسرہ یا جوازن جوان و میارن، حمزہ ہو منفرد ہو اور کیا ہو؟ مفتوح ہو، حمزہ منفردہ مفتوحہ، حمزہ ہو منفردہ ہو اور مفتوحہ ہو بعد ضمہ واو شود، تو ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، اور بعد کسرہ یا، اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن، یہ جوازی قاعدہ، جیسے جوانن، جیسے یہ اصل میں تھا جوآ، اور اسی طرح میارن، کیا تھا؟ میارن۔ تو اب حمزہ ہے منفردہ ہے مفتوحہ ہے، ما قبل ضمہ ہو تو واو سے بدل جائے گا جوانن، اور اگر ما قبل کسرہ ہو تو یا سے بدل جائے گا، کس سے بدل جائے گا؟ یا سے بدل جائے گا، میارن۔ یہ جوازی قاعدہ، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، جوانن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور میارن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جوانن اور میارن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جوازی قاعدہ، یہ کیا ہے؟ جوازی قاعدہ ہے۔ تو تیسرا قاعدہ، حمزہ منفردہ مفتوحہ، حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوحہ ہو بعد ضمہ واو شود، ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، اور کسرہ کے بعد یا جوازن، جیسے جوانن و میارن۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ جوانن یہ جمع ہے جؤنتن کی، کس کی؟ بضمہ جیم و سکون حمزہ، جیم کے ضمہ اور حمزہ کی سکون کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ عطردان جو ہوتا ہے، عطردان، عطر بیچنے والے کے پاس جو عطردان چھوٹا سا چمڑے کا بیگ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ عطر رکھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تھیلا جو ہوتا ہے چھوٹا سا، تھیلے نما ظرف، کوئی چیز ظرف بنی ہوتی ہے جس میں چیز رکھی جاتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جوانن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جؤنتن کی یہ جمع ہے، یہ کیا ہے؟ جؤنتن کی جمع ہے۔ جؤنتن کسے کہتے ہیں؟ عطردان۔ اب دیکھیے قاعدہ، در دو حمزہ متحرکہ اگر یکے ہم مکسور باشد، دو حمزہ متحرکہ جمع ہو جائیں، کتنے جمع ہو جائیں؟ دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دونوں کیا ہو؟ دونوں متحرک ہوں، دونوں کیا ہو؟ متحرک ہوں۔ اگر یکے ہم مکسور باشد، اگر ایک بھی مکسور ہو، اگر شباز آئیں، اگر ایک بھی مکسور ہو، ثانی یا شود وجوباً، تو دوسرا حمزہ یا ہو جاتا ہے وجوباً، دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مکسور ہو
تو دوسرا یا ہو جائے گا وجوباً، دوسرا یا ہو جاتا ہے وجوباً. جیسے جائن، جیسے جائن. جائن اصل میں کیا تھا؟ جاء یجیء، مادہ کیا ہے؟ جاء یجیء، جیاء. اس میں فاعل بنائے جائعن، کیا آتا ہے؟ جاء یجیء جائعن، کیا آتا ہے؟ جائعن. اب یا نہ بھی لکھیں، حمزہ لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ کیسے لکھیں گے؟ ایسے ہی لکھتے ہیں نا، جائعن. اچھا، اس کے بعد اب کیا آیا؟ الف فاعل کے بعد یا الف زائدہ کے بعد کیا آیا؟ یا آ گیا. تو قال یقول قائل والا قاعدہ اور بائعن والا قاعدہ لگے گا. تو یہ یا کس سے بدل جائے گا؟ حمزہ سے بدل جائے گا. کس سے بدل جائے گا؟ حمزہ سے بدل جائے گا. اب کیا بن جائے گا؟ جائی ان. کیا بن گیا؟ جائی ان. اب دو حمزہ ہو گئے، دو حمزہ، دونوں متحرک. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مکسور ہو، دونوں میں سے ایک بھی مکسور ہو، تو دوسرے کو یا سے بدل دیں گے، وہ وجوباً. دوسرے کو یا سے بدل دیں گے وجوباً. اب کیا ہو گیا؟ جائی یا جائیون. اب یا پر ضمہ ثقیل، یا پر ضمہ ثقیل، اس کو گرا دیا. بھائی یہ تعلیل سمجھنا، ضمہ ثقیل تھا، یا پر ضمہ ثقیل تھا، اسے گرا دیا تو کیا ہوا؟ جائین ہوا. کیا ہوا؟ جائین. یہ نون تنوین ہے، یہ نون تنوین. نون تنوین نون ساکن کے حکم میں ہوتا ہے. تو اب یا اور نون تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا. نون تنوین اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، اور یہ علی غیر حدی ہی ہے. تو اگر پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہ یا کیا ہے؟ مدہ ہے. یا ساکن ما قبل مکسور، یا مدہ ہے. تو اس یا کو گرا دیا، اس یا کو گرا دیا. جائن، اور لکھتے ایسے ہیں جائن. جائن، جاء یجیء، جاء یجیء جائن. اصل میں تھا جائعن. الف فاعل کے بعد یا الف زائدہ بولے، اس کے بعد آیا یا. تو قال یقول قولا فهو قائل، باع یبیع بیعا فهو بائع والا قاعدہ لگا. یہ یا کو بدلا حمزہ سے، تو اب جائعن ہوا. دو حمزہ جمع ہو گئے. اگر ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلتے ہیں. اسے بدلا یا سے، جائعن ہوا. پھر یا پر ضمہ ثقیل، اسے گرا دیا، جائین ہوا. تنوین ہے، یا سے صرف ضمہ گرا ہے، تنوین ہے. جائین، نون تنوین اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی ہوا. تو اب پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں. اس یا کو ہم نے گرا دیا، جائن ہوا. پڑھتے ایسے ہیں، لکھتے ایسے ہیں، جائن. سمجھ آ گئی بات؟ جی سوری، یہاں پر ضمہ ثقیل، اسے گرا دیا، ضمہ کو گرا دیا. تو اب نون تنوین اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا. تنوین ہے نا بھائی صاحب، تنوین ہے، تنوین ہے، تنوین ہے. نون ساکن، تنوین نون ساکن کے اوپر ہوتا ہے. تنوین ہے، ابھی بھی تنوین ہے. ہاں، ضمہ گرایا ہے، تنوین موجود ہے، ٹھیک ہے. تو جائین ہوا. نون ساکن اور یا تنوین اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی ہوا. پہلا مدہ ہے، اس کو گرا دیا، جائن ہوا. اور جائن، نون تنوین جو ہے نون ساکن کے حکم میں ہوتا ہے. نون تنوین جو ہے نون ساکن کے حکم میں ہوتا ہے. تو پڑھتے ایسے ہیں اور لکھتے ایسے ہیں. تو کہا اگر دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں، دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں. اگر ایک بھی مکسور ہو، اور دونوں میں سے ایک بھی مکسور ہو،
تو ثانی یا شود وجوباً، تو دوسرا جو ہے وہ یا ہو جاتا ہے وجوباً، دوسرا کیا ہو جاتا ہے؟ یا ہو جاتا ہے وجوباً، جیسے جائن و آئمتن و آئمتن۔ اچھا آئمتن اصل میں کیا تھا؟ امیمتن کیا تھا؟ یہ امام کی جمع ہے، امیمتن کیا تھا؟ اب یہاں پر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دونوں متحرک ہے، ادغام کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے کو ساکن کرنا پڑے گا۔ ما قبل میں کیا ہے؟ ساکن ہے، ما قبل میں کیا ہے؟ ساکن ہے، تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ اب یہ ساکن ہے، اس کا میم کا میم میں ادغام کیا تو کیا ہوا؟ ائمتن کیا ہوا؟ ائمتن۔ اب دو متحرک حمزہ جمع ہو گئے، اب دو حمزہ متحرک جمع ہو گئے۔ کہا کہ اگر دونوں میں سے ایک بھی مکسور ہو، ایک بھی مکسور ہو، پہلا ہو دوسرا ہو، یہ نہیں، کوئی بھی مکسور ہو تو پھر دوسرے کو یہاں سے بدل دیں، دوسرے کو یہاں سے بدلتے ہیں، دوسرے کو یہاں سے بدلا، کیا ہو گیا؟ ائمتن، کیا ہوا؟ ائمتن۔ اصل میں تھا امیمتن، کیا تھا؟ پھر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے ادغام کریں گے کیونکہ ادغام مقدم ہوتا ہے، ادغام، ہاں تو پہلے جو ہے ادغام کیا تو اب ظاہر بات ہے یہ متحرک ہے، دونوں متحرک ہیں، پہلے کو ساکن کرنا پڑے گا، تو اب اس کا ما قبل ساکن ہے، اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور میم کا میم ادغام کیا تو ائمتن ہوا۔ پھر دو حمزہ جمع ہو گئے، دونوں متحرک ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی مکسور ہو، دونوں میں سے ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے کو یہاں سے بدلتے ہیں، اس کو یہاں سے بدل دیا، ائمتن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ائمتن ہو گیا۔ سمجھ آئی بات؟ سمجھ میں بھی آ رہی ہے ایسے ہی؟ چل کہہ رہے ہیں کہ در دو حمزہ متحرک کا کہ اگر یکی ہم مکسور باشد، دو حمزہ متحرک آ جائیں اور ایک بھی مکسور ہو، ثانی یا شود ثانی، دوسرا یا ہو جاتا وجوباً، جیسے جائن و ائمتن، ورنہ واو، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ اگر دونوں میں سے ایک مکسور نہ ہو، دونوں میں سے مکسور نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دوسرا حمزہ واو ہو جائے گا۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی مکسور ہو تو دوسرا یا سے بدل جائے گا وجوباً، اور اگر دونوں میں سے کوئی مکسور نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا جو ہے واو سے بدل جائے گا۔ کس سے بدل جائے گا؟ واو سے بدل جائے گا۔ چون اوادیمو، جیسے اوادیمو اصل میں تھا آدیمو، کیا تھا؟ دو حمزہ جمع ہو گئے، دونوں متحرک ہیں، دونوں میں سے ایک بھی مکسور نہیں ہے تو اب دوسرے کو کس سے بدل دیں گے؟ واو سے بدل دیں گے۔ الف ہے، یہ الف ہے، حمزہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہ حمزہ کیسے ہو گیا؟ قاری صاحب ہو، حافظ ہو، تجوید پڑھے ہوئے ہو؟ نہیں پڑھی؟ اچھا جی، اوادیمو یہ جمع ہے، حضرت آدم علیہ السلام نام ہے نا، ابو البشر آدم، آدم کی نام ہے، آدم نام کی جمع ہے۔ وَأُوَمِّلُ اصل میں تھا اُوَمِّلُ، کیا تھا؟ اُوَمِّلُ۔ دو حمزہ جمع ہو گئے، دونوں متحرک ہیں، دونوں میں سے ایک بھی مکسور نہیں، کوئی بھی مکسور نہیں ہے تو دوسرے کو واو سے بدل دیں گے۔ اُوَمِّلُ کیا ہو گیا؟ اُوَمِّلُ۔ میں صرف یہ مٹا رہا ہوں، نیچے والا نہیں مٹا رہا تاکہ اس پر قاعدے لکھتے رہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ کہ دو حمزہ متحرک جمع ہو جائیں، اگر ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدل دیں وجوباً، جیسے جائن اور ائمتن، اور اگر دونوں میں سے ایک بھی مکسور نہ ہو تو پھر واو سے بدلتے ہیں، جیسے اوادیمو اور
उवम्मिलु, अवादिमु था आदिमु, और उवम्मिलु था उ अम्मिलु, उ अम्मिलु। अब कह रहे हैं सरफिया ही कायदारा दर सूरत कसरा हम वजूबी गुफ्तान। अब मुसन्निफ अलैहिर्रहम अपनी बात बयान कर रहे हैं कि सरफिया ही कायदारा, सरफियों ने इस कायदे को दर सूरत कसरा, कसरा की सूरत में भी वजूबी गुफ्तान, वजूबी कहा है, मगर ई सही नेस, मगर ये सही नहीं है, मगर ई सही नेस, मगर ये सही नहीं है। ज़ेरा के दरबाज़ करात मुतवातिरा, इसलिए कि बाज़ करात मुतवातिरा में लफ्ज़ आइम्मतुन, लफ्ज़ आइम्मतुन बहमज़ा दुव्वो मामदा, दूसरे हमज़ा के साथ आया है, बहमज़ा दुव्वो मामदा दूसरे हमज़ा के साथ आया है। पस मालूम शुद, पस मालूम हो गया कि कायदा मज़कूरा जवाज़ी अस, मज़कूरा कायदा क्या है, जवाज़ी है। कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, तो सरफियों ने कहा कि इस हालत कसरा वाली सूरत में भी इन्होंने क्या कहा कि कायदा वजूबी है। तो आइम्मतुन में कुरान मजीद में क्या आया है, आइम्मतुन, इस तरह लिखते हैं कुरान मजीद में। कुरान मजीद में लफ्ज जो है आइम्मतुन आया है, क्या आया है, आइम्मतुन आया है। यहाँ पर दो हमजा मुतारिका जमा हो गए, दो हमजा मुतारिका जमा हो गए, लेकिन दूसरे को या से नहीं बदला, या से नहीं बदला। पता चला ये इसके अंदर ये पहली सूरत में, कसरा वाली सूरत में ये कायदा क्या है, जवाजी है, वजूबी नहीं है। ये मुसन्निफ करें कि सरफियों ने कसरा की सूरत में भी इसे क्या कहा है, वजूबी कहा है, लेकिन कुरान मजीद में आइम्मतुन कसरा के साथ आया है, या से नहीं बदला। तो पता चला ये कायदा जो है कसरा की सूरत में वजूबी है, कसरा की सूरत में जवाजी है, कसरा की सूरत में जवाजी है, वजूबी नहीं है। तो फिर उसका सरफियों ने, बाद सरफियों ने कहा कि ये एक लफ्ज इससे मुस्तस्ना है, इस कायदे से ये एक लफ्ज जो है इससे मुस्तस्ना है, एक लफ्ज क्या है, मुस्तस्ना है। अच्छा, एक और कायदा पढ़ लें, मेरा पीरियड खाली है अभी तीसरा, उस्ताद साहब जब तक आएंगे तब तक हम एक और कायदा पढ़ लेंगे। देखिए कायदा हमजा बाद वाओ व याए मद्दा जायदा व याए तस्गीर जिनसे माकबल गश्ता दरा इदगाम याबत जवाजन, हमजा हो और वाओ मद्दा जायदा के बाद हो, या मद्दा, बोलो बोलो, या मद्दा जायदा हो, वाओ मद्दा जायदा या याए मद्दा जायदा के बाद हो, या याए तस्गीर किसके बाद, याए तस्गीर के बाद हो, जिनसे माकबल गश्ता, तो माकबल की जिनस से होकर दरा इदगाम याबद, उसमें इदगाम पाता है जवाजन, जवाजी तौर पर। जैसे मकरूवतुन, अब देखें करा यकरू यकराऊ, करा यकराऊ से मकरू आ तुन, मकरूआ तुन, ये वाव जो है मद्दा है, ये वाव क्या है, मद्दा है, लेकिन जायदा है। ये क्या है, करा यकराऊ है, उसमें वाव है नहीं है, तो ये वाव मद्दा है, माकबल में जम्मा है, लेकिन क्या है, जायदा है। अब इस मद्दा जायदा के बाद हमजा आ रहा है, क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है, तो इसको वाव माकबल में क्या है, माकबल में क्या है, वाव, तो इस हमजा को वाव करके वाव में इदगाम कर देंगे, मकरूबतुन, क्या पढ़ेंगे, मकरूबतुन। इसी तरह खतियतुन, खता, खता से खतियतुन, असल में क्या था, खतियतुन, क्या था, तुन। अब देखें खता, इस मादे में या है, या नहीं है, तो ये या क्या है, मद्दा है, और या क्या है, जायदा है। अब या मद्दा जायदा के बाद आ रहा है हमजा, क्या आ रहा है, हमजा, तो अब हमजा को भी माकबल में क्या, या माकबल की जिन्स से करेंगे, यानी या से बदलेंगे, और या का या में इदगाम कर देंगे, खती या तुन, खती या तुन, दो यहाँ जमा होगा, इदगाम कर दो,
फतुय्यतुन क्या हो जाएगा, इसी तरह उफय्यिसुन, इसी तरह उफय्यिसुन असल में क्या था, उफय्यिसुन। अब या तस्वीर है, या तस्वीर के बाद क्या है, हमजा है, तो अब हमजा को माकौल में क्या या कि हम जिन्स करके या में इदगाम कर देंगे, क्या हो जाएगा, उफय्यिसुन, क्या हो जाएगा, उफय्यिसुन। अच्छा उफय्यिस के बारे में सुन लें। उफय्यिस ये तस्गीर है अफूस की, किसकी, अफूस, ये जमा है किसकी, फासुन की। अफूस जमा है फासुन, माने कुलारी, इसकी जमा आती है अफूस, और इसकी तस्गीर है उफय्यिसुन, क्या है, उफय्यिसुन। या तस्गीर के बाद हमजा आया, तस्गीर है, या तस्गीर के बाद हमजा आया, तो फिर हमजा को या से बदल कर या का या में क्या कर दिया, इदगाम कर दिया, उफय्यिसुन हुआ।